ہمارے لیے ایز اے کمیونٹی ایجوکیشن از دی اونلی سروائیول پلیس ان پاکستان. یہ مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ آپ کی اولاد کی تربیت کی ابتدا جب ہو جاتی ہے جب آپ اپنے لیے کوئی ساتھی منتخب کرتے ہیں، ہم سفر منتخب کرتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، جب سے یہ بچوں کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. لیکن ایکسٹینسولی یہ شروع کے 7 سال جس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بچے کے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ بادشاہ ہے، اور بچے کے ساتھ انٹریکٹ بہت پولائٹلی اور شائستگی کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے. کہ جیسے جیسے گرین ایریا ختم کر کے ہم نے ایسے پودے لگائے جو ہمارے پودے نہیں تھے، ڈینگی پورے لاہور میں اور اس کے ایڈجائننگ ایریاز میں پھیل گیا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں کو ہمیں کمفرٹ نہیں دینی، ہمیں ان کو چاہیے کہ ہم کمفرٹ سے آزاد کر کے ان کو تھوڑا سختی میں گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب سونے کی دھات کو جو کہ اس کی اور یا کج دھات ہوتی ہے جب بھٹی سے گزارتے ہیں تو وہ کندن بنتا ہے. سو نالج از ناٹ اٹینڈ ان کمفرٹ. اپنے بچوں کو جو ہم اکثر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہ نہیں کرتے تھے، ہمارے والدین تو اس طرح نہیں کرتے تھے. آپ کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق بچوں کو ڈیولپ کرنا اور ایوالو کرنا، اور اپنے بچوں کو پرابلم سالونگ اپروچ دینا. دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ فار سیلف ریلائنس، کہ کس طرح ایشوز کو ٹیکل کرتے ہیں اور ریزالو کرتے ہیں، اور کس طرح آپ جو آپ کا کینوس ہے اس کے باہر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. معاشرے کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے وہ آنے والی نسلیں ہوتی ہیں. السلام علیکم all of you. میں آپ سب ویئرس کو ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. اس مرتبہ کے لیکچر کا عنوان تعلیم کی کمیونٹی کی خود کفالت میں کردار ہے، جسے معروف اسکالر و محقق ڈاکٹر سید جمیل حسین کاظمی پیش کریں گے. آپ جغرافیہ، جیو انفارمیٹکس، ماحولیاتی مطالعہ اور شہری ماحولیات میں عالمی شہرت یافتہ محقق اور پاکستان کے ممتاز ماہر تعلیم ہیں. تدریسی اور انتظامی تجربات کی بنیاد پر آپ تعلیم کو کمیونٹیز کی ترقی، خود انحصاری اور پائیدار مستقبل کا بنیادی ستون قرار دیتے ہیں. He is a meritorious professor at University of Karachi and executive director of Fatimiyya Higher Education System FHES, vice chancellor under the patronage of KPSIAG. A recipient ہیں most prestigious awards کے such as Special Achievement in GIS Award 2008, USA Best University Teacher Award 2007 by Higher Education Commission, HEC, Government Pakistan, and Indus for All Ecology Award 2012, WWF, and many other honors, shields, and momentous from reputed organizations around the globe. He's one of the very few meritorious professors of geography in the country. So let's welcome Dr. Syed Jameel Hussain Kazmi Sahab to deliver his lecture on تعلیم کا کمیونٹی کی خود کفالت میں کردار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں ڈاکٹر نصرت آپ کا بہت شکر گزار ہوں، ELMS کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے کچھ ٹوٹے پھوٹے آئیڈیاز کو شیئر کر سکوں. تو آج کا جو ٹائٹل ہے جو میں نے خود یہ موضوع دیا تھا نصرت صاحب کو، رول آف ایجوکیشن ان دی سیلف سسٹیننس آف کمیونٹیز، یا اردو میں تعلیم کا کمیونٹی کی خود کفالت میں کردار. اور میرے ساتھ یہ پریپیئر کیا ہے مس امرین فاطمہ نے، جو ہماری فاطمیہ ہائر ایجوکیشن سسٹم میں ڈپٹی ڈائریکٹر کوالٹی انہانسمنٹ سیل ہے، اور میں جمیل حسن کاظمی جو فاطمیہ سے 3 سال سے وابستہ ہوں، ویسے پہلے کراچی یونیورسٹی سے وابستہ تھا. I would like to begin my presentation with this quote of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A father gives his child nothing better than a good education. So the entire idea, جو پورا crux of
प्रेजेंटेशन है आज की, उसका यही है कि हमारे लिए एज ए कम्युनिटी एजुकेशन इज़ द ओनली सर्वाइवल प्लेस इन पाकिस्तान। ग्रेजुअली मैं इंशाल्लाह इसको बताऊंगा। मौला अली अलैहि सलाम ने भी फरमाया, पीपल अटेन सुपीरियरिटी थ्रू नॉलेज एंड इंटेलेक्ट, नॉट बाय वेल्थ एंड लीनिएज। तो हसब नसब दौलत से इंसान जो है वो एक आला मकसद तक नहीं पहुंच सकता, सिर्फ नॉलेज और इंटेलेक्ट और एजुकेशन के जरिए पहुंच सकता है। अच्छा, अगर हम अपना जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में अगर 10% हमारी कम्युनिटी की पॉपुलेशन है, तो पाकिस्तान में वो तकरीबन 10 to 15% है। यूनाइटेड नेशन उसको 20% तक एक्सेप्ट करती है, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड anywhere, not in jobs, not in college, not in schools, not in university। कहीं पर भी 20%, 15% तो बहुत हाई है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में 40 साल में मुख्तलिफ इदारों में रहा हूँ, कहीं मैंने 5-6% से ज़्यादा इस पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं देखा। उसकी वजह ज़ाहिर है बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह ताला ने अगर हम 20% भी हैं, तो फिर तकरीबन हम 5 करोड़ हैं इस आबादी का, जो पाकिस्तान में 25 करोड़ के करीब अब पहुंच गई है, या 4.5 करोड़ आप समझ लें। ये पूरी हमारी कम्युनिटी की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देखें कि वी आर लिविंग really in a mixed population, although we have some pockets like in GB, Parachanar, पंजाब के कुछ इलाकों में, सिंध के कुछ सेलेक्टेड इलाकों में, कोयटा में कुछ पॉकेट्स हैं जो स्ट्रॉन्ग्स हैं, जो डेंसली पॉपुलेटेड पॉकेट्स आप उनको कह सकते हो। अदरवाइज वी आर लिविंग इन द मिक्स कम्युनिटीज, और ये ज़ाहिर है कि ये हुस्न भी है इस पूरे माशरे का कि किस तरह से हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं अपने दूसरे बरादरान के साथ, और हमें कैसे को एग्जिस्ट करना चाहिए रिस्पेक्टफुली। लिटरेसी रेट अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो आपको हाईएस्ट लिटरेसी पंजाब में और केपी के कुछ प्रोविंसेस में कुछ सूबों में नज़र आएगा, और उनके कुछ हिस्सों में, और कराची में आपको 70% से ज़्यादा लिटरेसी नज़र आएगी। शिया पॉपुलेशन में मोर लेस यही ट्रेंड है। कुछ जगहों पे हमारी लिटरेसी हाई है, जैसे पाराचनार में या गिलगित के कुछ एरियाज में। अदरवाइज जो पैटर्न पाकिस्तान में मोर लेस हमारी कम्युनिटी में भी वही ट्रेंड है, ऑल्दो इट वाज वेरी वेरी हाई एंड वेरी रिस्पेक्टफुल इन 1970s। उसके बाद ये ट्रेंड जो है नीचे हमारा नीचे की तरफ जाते हुए नजर आता। मॉडर्न अगर हम एजुकेशन को देखें, खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट में, तो थॉमस मैकॉली का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, फिर जो अमेरिकन फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट था जॉन डेवी, जिसने अपने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, जो बहुत मशहूर प्रिंसिपल्स हैं और आप सब लोग यकीनन उससे वाकिफ होंगे। उसमें सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटलिज्म और यूटिलिटी, यानी किस चीज़ की कितनी इफादियत है, तो हर चीज़ को मादियत के लिहाज से ये इस तरह। फिर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कितना है उन सब्जेक्ट्स में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक्सपीरियंस के जरिए आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, और फिर इंटीग्रेशन के जरिए, कोहेरेंस के जरिए। तो 4 प्रिंसिपल जॉन डेवी ने दिए थे, और इस्तेमार हमेशा अपना एक एजेंडा लेके आता है, चाहे कोई भी स्कूलिंग सिस्टम हो जो ऐसे 200 साल पहले का हो, मैकाउली का हो, या 100 साल पहले जॉन डेवी का हो। उसके पीछे कुछ मकासद हैं, जो जिनमें से बेशतर हमारे जो साथी अभी लेक्चर सुन रहे हैं मेरे, उनमें से काफ़ी वो आगाह भी हैं। तो अगर आप स्कूल्स को देखेंगे, एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे, तो जब से इंसान ने अपनी सिविलाइजेशन शुरू की है, और स्टोन एज से लेके ब्रॉन्ज एज में तो स्कूल डेवलप होना शुरू हुए, और ऐसे ट्रेडिशनल और प्री फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो चुकी थी तकरीबन आज से 8-10 हज़ार साल पहले। फिर कॉलोनियलिज्म आया, और उसने अपने एजेंडे के साथ ये सब कुछ जो प्लान और डिज़ाइन स्कूल्स डेवलप करना शुरू किए। हालांकि इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरा जो है वो इस्लामिक एजुकेशन का था, या रेनेसा का था। लेकिन मैं क्योंकि अभी जल्दी में हूँ और टाइम हमारा ऑलरेडी 20 मिनट ज़ाया हो चुका है, तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ। फिर पोस्ट कॉलोनियल एरा में उन्होंने सोचा कि इंसानों को गुलाम बना के या तबई चीज़ों से महकूम नहीं बना सकते, अब किसी और दूसरे तरीके से करना होगा। तो फिर स्कूलों का सेटअप कुछ दूसरे तरीके से किया गया, लेकिन एजेंडा वही था कि किस तरह इन स्कूलों को कंट्रोल किया जाए, इसके करिकुलम को कंट्रोल किया जाए, टीचर्स की थिंकिंग को कंट्रोल किया जाए।
اور اس طرح سے بھی اسکول اور کالجز مختلف کمیونٹیز میں خود اس ایجوکیشن کے بارے میں جو کالونیل اور پوسٹ کالونیل ایجوکیشن ہے، بڑے جو مغربی اسکالرز ہیں انہوں نے کیا کہا ہے. مارک ٹوین بھی نے کہا ہے کہ آئی ہیو نیور لیٹ مائی اسکولنگ انٹرفیئر ود ایجوکیشن. یعنی کہ اسکولنگ کوئی الگ چیز ہے اس کی نظر میں، اور ایجوکیشن کچھ اور چیز ہے. پھر ونسٹن چرچل نے کہا تھا the only time my education was interrupted was while I was at school. یعنی کہ میری جو ایجوکیشن تباہ ہوئی ہے، انٹرپٹ ہوئی، وہ صرف اسکول کے زمانے میں، اس کے علاوہ میں سب کچھ لرن کرتا رہا. البرٹ آئنسٹائن نے کہا ایجوکیشن از واٹ ریمینس when we have forgotten everything that has been learned at school. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں خود مغربی مفکرین کا ان اسکولز کے سسٹم اور اس ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں کیا خیال تھا. لیکن ہم نے بلائنڈلی اس پر یقین کرنا شروع کر دیا، اور اس یقین کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہے کہ یہی شاید راہ نجات ہے، یہی اسکول سسٹم جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور جو نوئنگلی اور ان نوئنگلی ہم سب لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. آئنسٹائن نے یہ بھی کہا ایجوکیشن از ناٹ دی لرننگ آف فیکٹس but training that mind to think, which is totally absent in our education system. ہمارا تو ظاہر پورا آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ہمارا فوکس صرف ڈاٹافیکیشن پر ہے، اور تھنک کرنا، پونڈر کرنا، جس کو قرآن نے کہا ہے افلا تدبرون افلا تتفکرون، وہ سب چیزیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں وہ چیزیں مسنگ ہیں. ظاہر ہے گریجولی ہم لوگ کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہے سوسائٹی سے، تو ہماری کمیونٹی کا بھی وہی حال ہے. Although نیلسن مینڈیلا نے کہا تھا کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ اور چینج دا سوسائٹی، اور وہ آپ کو بہت سارے معاشروں میں نظر بھی آیا. تو بہت سارے مختلف ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو ایجوکیشن سسٹم یا لرننگ کو کنٹرول کرتے ہیں، ٹیچرز کے ذریعے، انسٹرکٹرز اور لرنرز کے ذریعے، اسکول مینجمنٹ کے ذریعے اور اسکول انپٹس کے ذریعے. یہ سب کچھ بیرونی عوامل جیسے پولیٹیشنس ہیں، سول سوسائٹی ہے، پیئرز اور کمیونٹیز ہیں، جوڈیشری ہے اور ادر ایکٹرز ہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، بیوروکریٹس ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ریلیجیس فیکٹرز ہیں جو ہماری لرننگ کو یا تو ایجنڈے کے تحت یا نوئنگلی اور ان نوئنگلی وہ اس کو انفلوئنس کرتے رہتے ہیں. جو انسان کا ایک مختلف نیورونز کو کنیکٹ کرنے کا جو ایک آرگن ہے جس کو سیریپاس کہتے ہیں، وہ انسان کے جو برتھ ہوتی ہے اس کے 6 مہینے تک اس کی گروتھ بہت سلو ہوتی ہے، اور اس کو اگر آپ 1 سال دیکھیں گے تو اس کی گروتھ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہو جاتی ہے. یعنی کہ انسان گریجولی جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی لرننگ پوٹینشیل آہستہ آہستہ خاص طور پہ 1 سال یا انفینسی کے عالم میں یہ اپنے پیک پر ہوتی ہے. لیکن انسان کیا سیکھے گا اپنی چائلڈہڈ میں، انفینسی میں، یہ مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ آپ کی اولاد کی تربیت کی ابتدا جب ہو جاتی ہے جب آپ اپنے لیے کوئی ساتھی منتخب کرتے ہیں، ہم سفر منتخب کرتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، جب سے یہ بچوں کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. لیکن ایکسٹینسولی یہ شروع کے 7 سال جس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بچے کے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ بادشاہ ہے، اور بچے کے ساتھ انٹریکٹ بہت پولائٹلی اور شائستگی کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے. مغرب نے ظاہر اذہان کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جو کالونیزم تھا اس وقت جو ایک فزیکل ٹائپ کا تھا، اس میں صرف یہ نہیں کہ انسانوں کو سلیو بنایا گیا، دنیا پر ٹیریٹریز پر مختلف جو راجدھانیاں تھیں ان پہ قبضہ کر کے قبضہ کیا گیا اور لوگوں کو محکوم بنایا گیا، بلکہ مختلف طریقے سے. میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں یہاں پر، اور پھر اس کو آگے لے کے پاکستان کے کانٹیکس میں بھی انشاءاللہ چلوں گا. اور وہ کس طرح کالونائز کیا گیا تھرو پلانٹس، جو پودے ہیں ان کے ذریعے. اور یہ پوری دنیا میں پودے، خاص طور پہ جو ویسٹرن کالونیل پاورز تھیں، انہوں نے پوری دنیا میں بھیجنا شروع کیے، اور جو اچھے پودے تھے ہمارے وہ ان کو بھی یوٹیلائز کیا دوسری جگہوں پہ. پودوں کو سیو کرنے کے لیے وہ جب شپ سے لے کے آتے تھے تو ایک پورا کیس بناتے تھے لکڑی کا اور شیشے کا، جو ایک کانٹیننٹ سے لے کے دوسرے کانٹیننٹ تک
اس کو منتقل کرتے تھے۔ ان میں سے بیشتر جو پودے انہوں نے منتقل کیے جو کہ پاکستان میں بھی کیے، اس میں وہ ہمارے لیے انویسو یا عذاب جان بن گئے۔ ان میں سے ایک مشہور جو پودا ہے جو آپ سب کے علاقوں میں ہوگا، اس کا نام ہے دیوی، اس کو سندھی میں کہتے ہیں، اردو میں اس کو ولایتی کیکر کہتے ہیں، ہرے سے کانٹے اس میں ہوتے ہیں، اور انگلش میں مسکیت کہتے ہیں اس کو، اور اس کا نام ویسے بایولوجیکل نیم پروسوپس جولی فلورا ہے۔ یہ 1857 میں گورے لے کے آئے تھے کراچی میں، اور اس کا بہانہ یہ تھا کہ وہ سینڈ ڈیونز کو جو ٹیلے ہیں ریت کے، کیونکہ وہ چلتے ہیں، موبائل ہوتے ہیں، ان کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ پودے ان پہ لگانا ضروری ہے۔ اب وہ کراچی سے لے کر گلگت تک وہ پودا پھیل چکا ہے 100-150 سال میں، بلکہ کراچی سے گلگت کیا وہ کلکتہ اور بنگلہ دیش تک پہنچ چکا ہے۔ تو ایسے انویسیو پلانٹس ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ نیچر نے، یہ صرف میں نے اپنے کراچی کے کچھ پودے جو نیچرل پودے ہیں، یہ ہم نے میری اسٹوڈنٹ ڈاکٹر صاحب نے یہ پکچر بنائی ہے کہ جو ہمارے اپنے پودے ان میں کتنی بیوٹی ہے اور کتنی اٹریکشن ہے، وہ پودے جو ہم نے آہستہ آہستہ اپنے خطوں سے ختم کر دیے ہیں۔ تو آپ صرف کراچی کے کچھ پودے دیکھ سکتے ہیں، لیکن کراچی میں تقریباً 300 کے قریب پودے نیٹو ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایجوکیشن میں صرف ایجوکیشن وہی نہیں ہے جو کریکلم میں شامل ہے، بلکہ بچوں کو ہمیں کچھ ماحول کے بارے میں بھی بتانا ہے، اور یہ ماحولیات کی جو انفارمیشن ہے، یہ معلومات بچوں میں بڑی کیوریوسٹی ڈیولپ کرتی ہے، بڑا تجسس ڈیولپ کرتے ہیں، اور پھر ان کو پودوں سے محبت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پلانٹیشن ڈرائیوز ہوتی ہیں، پودے لگتے ہیں، زیادہ تر پودے ایسے ہوتے ہیں جو ایگزوٹک ہوتے ہیں، باہر کے ہوتے ہیں، جیسے ہم کورنوکاپس لگا رہے ہیں، یوکلپٹس لگا رہے ہیں، پورے پاکستان کو اس سے بھر دیا۔ یوکلپٹس آسٹریلیا سے آیا تھا اور کورنوکاپس جو ارجنٹینا اور امریکہ سے، لیکن انفارچونیٹلی اس کو ہم نے ہر جگہ بھر دیا۔ ایک ایگزامپل لاہور کی، میرے ایک دوست بھی ہیں، میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ڈاکٹر شیرازی، ہم دونوں نے مل کے کام کیا کہ کس طرح سے اپنے شہروں کو ہم نے گرینری سے ختم کیا، اور جو ہمارے نیٹو ہمارے اچھے پودے تھے ان کو بالکل ایلیمنیٹ کیا، انڈینجرڈ کر دیا، ختم کر دیا، اور جو پودے دوسرے ہیں وہ لگانا ہم نے شروع کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب آپ یہ دیکھیں 1973 میں لاہور میں اچھی خاصی گرین ایریاز تھے، جو کوئی آپ کو اگر آپ دیکھیں گے 2009-10 میں تقریباً وہ کافی خالی ہو چکے ہیں، اور جو پودے ہم نے لگائے وہ بھی انویسٹ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پودے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نیچر میں لاہور کو یا کراچی کو دیے تھے، اور ان میں خاص قسم کے فروٹ نیکٹرز اور جوسز ہوتے تھے جو ماسکیٹوز ان کو اپنی غذا کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور اس کے بعد انہیں ہمارے بلڈ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب ہم نے یہ گرینری ختم کر دی، یہ پودے ختم کر دیے، الٹیمیٹلی وہ پھر کیا ہوا، انہوں نے ویکٹر باؤنڈ ڈیزیز شروع کر دی، جیسے ڈینگی لاہور میں شروع ہوا ہے۔ یہ 2010-11 کی امیج ہے، اور یہ 2011 میں ڈینگی کے کیسز ہیں کہ جیسے جیسے گرین ایریا ختم کر کے ہم نے ایسے پودے لگائے جو ہمارے پودے نہیں تھے، ڈینگی پورے لاہور میں اور اس کے ایڈجائننگ ایریاز میں پھیل گیا۔ یہ شعور تھوڑا بہت بچوں کو ماحول کے بارے میں اور ارد گرد میں جو بھی ہمارے پودے ہیں، خاص طور پہ نیٹو جو پرندے ہیں، جو میملس ہیں، ریپٹائلز ہیں، ان کے بارے میں چھوٹی بہت معلومات تھوڑی سی ہمیں اپنے بچوں کو دینی چاہیے، ان کو کنیکٹ کرنا چاہیے۔ آگے انشاءاللہ میں اسی پہ فوکس کروں گا۔ یہ پودا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیپر ملبری ہے، جو ایک منسٹر صاحب کو پسند آ گیا تھا، اور وہ اسلام آباد میں 1960s میں لے آئے تھے۔ اس کو شہتوت بھی کہتے ہیں۔ اس پیپر ملبری نے پورے اسلام آباد کا بیڑا غرق کر دیا، اور اسلام آباد ناؤ الرجی کیپٹل آف دا ورلڈ۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی الرجیز وہاں پھیلی ہیں۔ ابھی تک اس کو ایریڈیکیٹ کرنا، اس پودے کو نکالنا تقریباً اب ناممکن ہے۔ بہت کوشش کی گئی کہ اس کو نکال دیں، لیکن یہ نہیں نکلا، اور اس نے اسلام آباد کو، شہریوں کو مختلف قسم کی بیماریاں میں، خاص طور پہ ریسپائریٹری جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں مبتلا کر دیا۔ یہ جو پودا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ایکو سسٹم کا بہت امپورٹنٹ ایک پودا تھا، اور یہ پودا اس کو ہم اردو میں مسواک کا پودا کہتے ہیں، پیلو۔ اور یہ پیلو کا جو پودا ہے اس کا جو نام بایولوجیکل ہے وہ سیلویڈورا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ سندھ میں انڈینجرڈ ہو گیا ہے۔ ظاہر مسواک کاٹنا اور نکالنا تو ہمارا کام ہے،
لیکن نئے پودے لگانا ہمارا کام نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ تقریباً پودا سندھ میں معدوم ہو چکا ہے۔ تو کس طرح اگر ماحولیاتی معلومات ہمارے بچوں کو اور ہمیں نہ ہو تو کس طرح چیزیں تباہ ہوتی ہیں۔ تو 4 یہ ایگزامپلز میں نے آپ کو دی۔ جولی فلورا جس کو ہم دیوی کہتے ہیں یا ولایتی کیکر کہتے ہیں، اور کارنوکاپس ایرکٹس پورے پاکستان میں بھرا ہوا ہے، کنٹیننٹل ایریاز میں بھی۔ یوکلپٹس جس کو سفیدہ کہتے ہیں پورے پنجاب سندھ اور بلوچستان میں بھرا ہے۔ ایک آسٹریلیا سے آئے تھے، ایک میکسیکو سے، ایک ارجنٹینا سے، اور نیچے جو آپ کو پودا نظر آ رہا ہے اسے ہم گوئیکم کہتے ہیں، اور گوئیکم جو ہے کراچی میں عموماً ہوتا ہے، اور سندھ کے کچھ پارٹس میں یہ ویسٹ انڈیز سے آیا تھا۔ تو اس طرح سے ان پودوں کی بھی ایک کالونیز ڈیولپ ہوتی ہیں جو لوکل پورے ایکو سسٹم کو تباہ کر دیتی ہیں، اور ہمارا جو ریلائنس ہے اس طرح کے انویسو پلانٹس پر ہو جاتا ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہ ماحولیاتی انویژن کیا گیا اس کالونیل دور کے بعد جو پوری دنیا میں مغربی یورپی ممالک جن میں خاص طور پر برطانیہ شامل ہے، فرانس ہے، جرمنی ٹو سم ایکسٹینٹ، پرتگال ہے، بیلجیم ہے، ہالینڈ ہے، تو ان ممالک نے پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً برطانیہ کے تسلط میں 102 ممالک تھے۔ اب یہ بارے میں مشہور تھا برطانیہ کے بارے میں کہ اس کی سلطنت میں بھی 100 سال پہلے، 100-150 سال پہلے اس کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے اب اس کو اتنا شرنک کر دیا ہے کہ اب اس کی سلطنت میں سورج طلوع نہیں ہوتا، اور کسی دن اگر سورج طلوع ہو جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں بیوٹیفل سنی ڈے۔ جیسے ہمارے یہاں جب بادل آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ موسم جو ہے بہت سہانا ہو گیا ہے، بالکل ان کے اس کا ریورس ہے، جب دھوپ آ جاتی ہے تو وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کالونیل سسٹم جس میں سے طبعی طور پر فزیکل طور پہ لوگوں ان کالونیز نے قبضہ کیا، پھر ایک ماحولیاتی کالونیزم شروع ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہت مشکل بھی ہے، اس میں بہت ساری ریسورسز بھی خرچ ہوتی ہیں، اب ہم کلچرل انویژن کریں گے۔ اور کلچرل انویژن میں جب ہم چھوٹے تھے اسکول میں تو اس زمانے میں ہم نے جو ایک ورڈ سنا تھا وہ اپریل فول کا سنا تھا، اور وہ ایک ہی ورڈ تھا جو مطلب ایسے ڈیز جو مغرب میں منائے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں ان کا کوئی مروجہ ایسا کوئی پیٹرن نہیں تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب ہم یونیورسٹی میں آئے، بلکہ یونیورسٹی کے بھی 2001 یا 2 یا 5 میں ہم نے سنا ویلنٹائن ڈے، تو کس طرح سے ڈیز آنا شروع ہوتے ہیں اور کیسے ہمارے کلچر کو انفلوئنس کرتے ہیں، کیسے ایک فیشن آتا ہے، اور فیشن پہلے وہ شروع میں کچھ لوگ وہ کر کے دکھاتے ہیں، اس کو رول ماڈل بنتے ہیں، برانڈنگ اس کی ہوتی ہے، اور پھر بچے بھی اس کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ برانڈنگ کا جنون جو کیپٹلزم کی جو فلسفی یا نیو کالونیزم کا جو ایک خاص ایک ویپن ہے، وہ آپ دیکھیں کہ برانڈنگ ہر بچوں تک کے ذہن میں ہوتی ہے۔ کھانے پینے میں بھی برانڈنگ ہے، پینے میں بھی برانڈنگ ہے، ٹریول کرنے میں بھی، تمام چیزوں میں۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان ممالک میں یہ تمام دن منائے بھی جا رہے ہیں۔ ہیلووین ابھی میں دیکھ رہا تھا جو امریکہ میں ہوا کرتا تھا، کینیڈا میں یا کچھ یورپ کے ممالک میں، وہ اب سعودی عربیہ تک پہنچ گیا ہے۔ پاکستان میں بھی کچھ لوگ اس کو مناتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں پھیلا جیسے ویلنٹائن ڈے ہے پاکستان میں۔ لیکن بہرحال آپ امیجن کر سکتے ہیں تو کس طرح کلچرل یہ الغار ہوتی ہے، کس طرح سے بچوں کو یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں، نوئنگلی ان نوئنگلی لوگ اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا کا آپ دیکھیں کہ کس طرح چینج کرتا ہے پرسیپشن کو، کیسے فیک نیوز پھیلتی ہیں، اور جس کے لیے بہت منع فرمایا گیا ہے احادیث میں، وہ چیزیں کس طرح سے پورے پاکستان میں بغیر کسی کنفرمیشن کے ہم میں سے بہت سے بیشتر پڑھے لکھے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو پھیلا رہے ہو۔ آج ہی کا میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ تقریباً 19 کروڑ لوگوں کے پاس جو ہے سیلولر فون ہے، اور 50 to 60% کے پاس اس میں سے اسمارٹ فون لوگوں کے پاس ہے، اور تقریباً 12 کروڑ کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ کنیکشن ہے۔ ایک غریب ملک ہے، اور آپ امیجن کریں کہ اس غریب ملک میں لوگوں کے پاس سیلولر فون کی تعداد جو کہ ایک نیسیسٹی بن گیا ہے اب۔ لیکن اب پوری یورپ میں ابھی 2 دن پہلے یہ لا بنا ہے کہ 16 ایئر سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ سوشل میڈیا کا یوز نہیں کر سکتے، وہ کسی بھی فیس بک پر، انسٹاگرام پر یا
टिक टॉक पर अपना चैनल नहीं बना सकते। अब इमेजिन करें कि यूरोप में और दूसरे ममालिक में इसकी अवेयरनेस शुरू हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ किस बेदर्दी से ये इस्तेमाल हो रहा है और ना पेरेंट्स का कोई कंट्रोल है, कोई ना टीचर्स का कंट्रोल है। अब मैं थोड़ा-सा एजुकेशन की तरफ वापस आता हूँ कि एक तो मैंने आपको थोड़ा-सा पैरामीटर्स के बारे में बताया कि ये किस तरह से कल्चरल इन्वेजन और फिजिकल इन्वेजन किया गया, फिर एनवायरमेंटल इन्वेजन और उसके बाद अब किस तरह इन अज़ान आलिया को मुतवज्जो किया जा सकता है। जो बेस्ट रिसोर्स है पूरी दुनिया की, वो यूरोप की चमक-दमक की वजह से, नॉर्थ अमेरिका की वजह से वहाँ चली जाती है। पूरी दुनिया में इस वक़्त 50,000 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 50,000 यूनिवर्सिटीज़ में जो टॉप नेशंस हैं, वो आपको इस पे नज़र आ रही हैं, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। अब आप ये देखिए कि ईरान ने अभी 12 दिन की जंग लड़ी है, तो ईरान टेक्नोलॉजी में, साइंस पे इस वक़्त 15वें नंबर पर है और अगर आप अभी इसको देखेंगे, तो जो टॉप 20 नेशंस हैं यूनिवर्सिटीज़ में या इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल पब्लिकेशंस में, वो भी ईरान है। तो सिर्फ़ बातें कर हम मगरिब से, इसराइल से मुकाबला नहीं कर सकते, जब तक हम अपने आप को अच्छे तौर पे स्ट्रॉन्ग ना कर लें। पाकिस्तान में वैसे यहाँ पर 359 यूनिवर्सिटीज़ दिखाई गई हैं, लेकिन एचईसी से रिकॉग्नाइज़्ड 259 है, जिसमें तकरीबन बेशतर यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक हैं और अ, कुछ तकरीबन 40-45% प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज़ ऑफ द इनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, हमारी जो भी रिसोर्स हमारे तालीमी इदारों में तैयार हो रही है, जैसी भी है, वो सब की सब में से उसमें बेशतर जिसको भी मौका मिलता है, उनका ब्रेन ड्रेन हो जाता है। अब आप देखिए 2022 तक, 23 तक का डेटा है, 22 का है ये। आप इमेजिन कर सकते हैं कि तकरीबन 30,000 डॉक्टर, 12,000 नर्सें, फार्मासिस्ट जो है वो 6,000 के करीब, इंजीनियर्स 88,000, अकाउंटेंट्स तकरीबन 66,000 और पेंटर्स और आर्टिस्ट तकरीबन 2,31,000 जो हैं वो इस मुल्क से जा चुके हैं, जो किसी भी कौम का बहुत बड़ा असासा होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये स्किल्ड प्रोफेशंस की बात कर रहा हूँ। इस तरह माइग्रेशन जो है सिर्फ 2022 में 7,62,000 हो चुकी है और तकरीबन 8 लाख के करीब है 2023-24 में भी। तो आप इमेजिन करें कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारे यहाँ से, और जो भी तालीमी निज़ाम हमारा है, जो कि वो भी मगरिब ज़दा है, और जो अच्छे लोग उसमें भी परवरिश पाते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी करीम भी जो है ना वो मगरिब में चली जाती है। तो ये वही मैं जो आपको डेटा दिखा रहा था उसका ग्राफ है। और अब एक्सचेंज रेट जो डॉलर का है वो 285 और कभी 290 पे और 340 पे पहुंच चुका है। पहले मिडिल क्लास थी, वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने भेज सकती थी, लेकिन अब आप पाकिस्तान में भी एक तो फीसें यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, जैसे स्कूल्स में भी ये कल्चर है, और अब बच्चों को बाहर भेजना भी तकरीबन नामुमकिन हो गया है। ख़ास तौर पे जो मिडल इनकम लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास तो खैर पहले भी नहीं भेज सकती थी, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, अनफॉर्चुनेटली अब ये दरवाजे भी बाहर जाने के बंद हो रहे हैं। तो अगर आप देखें हमारी कम्युनिटी के साथ, ये एक रिपोर्ट में देख रहा था कि किस तरह रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पूरे पाकिस्तान में होती है। ज़ाहिर है कुछ इंडिविजुअल बुनियादों पर होती है और कुछ चीज़ों में लोग समझते हैं कि सरकार की सरपरस्ती हासिल है, हालांकि सरकार का नाम यूज़ करके वो तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। और ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे बच्चों के लिए और डिस्करेजिंग है, उनको तक यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचने में, अच्छे स्कूलों और कॉलेजेस तक रसाई हासिल करने में या जॉब्स हासिल करने में। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से एक तो तालीम का बहुत सीरियस डिक्लाइन आया है कम्युनिटी में, और फिर अनफॉर्चुनेटली क्राइम्स में, ड्रग एडिक्शन में, इनमें भी हमारे बच्चे इन्वॉल्व हुए हैं। ऑल्दो उनकी तादाद अगर आप इन जनरल देखेंगे तो उससे कम है, लेकिन फिर भी अलार्मिंग है तमाम शहरों के लिए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अनफॉर्चुनेटली वो वो एक पीस ऑफ पेपर तो आपको दे रहा है,
وہ پروفیشنلی شاید کمپیٹنٹ تو بنا رہے ہیں، لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ آداب ہمیں نہیں سکھا رہا۔ تعلیم تو ہے بغیر تربیت کے، تو وہ تربیت جو اساتذہ کرام، جو بچے، جو ماحول، جو محلہ، جو خاندان دیا کرتا تھا، اور جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا گڈ ایڈیکیٹ ان اے پرسن از لائک اے ٹری whose roots are the intellect، یعنی کہ جو انٹلیکٹ، یعنی یہ جو آداب اسلامی ہے، جو ہماری معاشرتی روشیں جو پہلے ہمارے یہاں خاص طور پہ مجالس میں بھی ہمارے بچوں کو سکھائی جاتی تھی، اب تو وہ بھی ان کا رجحان بھی بہت عجیب ہو گیا ہے۔ مجالس میں بھی جو آداب اسلامی پہلے ہمارے ہوا کرتے تھے، مطلب ان میں سے ایک چیز، جیسے ہم لوگ کبھی جب چھوٹے تھے دسترخوان نہیں پھیلا سکتے تھے، خاص طور پہ مجالس کے دوران، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ رزق کی بھی بے برکتی ہوتی ہے، رزق کو بانٹنے کا انداز بھی بہت عجیب ہو گیا 20 سالوں میں، اور یہ سارے آداب اب ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے بھی، ہماری عزاداری سے بھی نکلتے جا رہے ہیں، اور اب ایسی ریچولز اور ایسی چیزیں شامل ہو رہی ہیں جو عزاداری کے اہداف کے بھی بالکل برخلاف نظر آتی ہیں۔ تو وی وڈ لائک ٹو میک لائک فار ایگزامپل تھرو آر ایجوکیشن سسٹم، جو ایلیویت کی ایجوکیشن ہے، وی وڈ لائک ٹو میک آر اسٹوڈنٹس پروفیشنلی کمپیٹنٹ اینڈ مورلی ساؤنڈ۔ صرف ہم نہیں چاہتے کہ پیس آف پیپر اس کے پاس ایک ڈگری کی صورت میں ہو، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ مورلی ساؤنڈ بھی ہو۔ امام زین العابدین نے اپنی دعاؤں میں سے ایک فرمایا، وہ شخص واقعی خوش قسمت ہے جس کی اخلاق اچھے ہیں، ایک نیک روح، عمدہ مزاج، صاف نیت اور بظاہر بے عیب ہے۔ یہ سارے وہ کیریکٹرسٹکس ہیں جو معاشرے کے انڈیویجولس میں، اسکول کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس میں، اور اس کے علاوہ خاندان میں ہونے چاہیے تھے، جو اہل بیت سے کے ماننے والے خاندانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی بچت سے دوسروں کی مدد کرتا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، ٹالرنس اور پیشنس جو ختم ہوتا جا رہا ہے، اور سب کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ تو یہ پیرامیٹرز خود اہل بیت نے بتایا تھا۔ میں کچھ الاسلام.org پہ جا کے، ابھی ٹائم نہیں ہے، آپ کچھ یہ ڈاکومنٹس میں شیئر کر رہا ہوں، تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام نے کس کانٹیکسٹ میں ایجوکیشن کو دکھایا ہے اور سکھایا ہے، اور کب کس اسٹیج سے بچے کی ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے، جب آپ اپنے لیے کسی ہم سفر کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بھی۔ یہ بھی ایک بہت اچھا آرٹیکل ہے، اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو دیکھیے گا، اسلامک ایجوکیشنل گولز، میتھڈز اینڈ کنٹینٹ ود ایمفیسس آن شیعہ فیتھ، یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام پر۔ یہ ٹائم کیونکہ کام ہے، ادروائز میں اس کے بارے میں کچھ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں کو ہمیں کمفرٹ نہیں دینی، ہمیں ان کو چاہیے کہ ہم کمفرٹ سے آزاد کر کے ان کو تھوڑا سختی میں گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب سونے کی دھات کو، جو کہ اس کی اور یا کش دھات ہوتی ہے، جب بھٹی سے گزارتے ہیں تو وہ کندن بنتا ہے۔ سو نالج از ناٹ اٹینڈ ان کمفرٹ، تو نالج اور ایجوکیشن جو ہے کمفرٹ میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ہم لوگ فاطمیہ ہائر ایجوکیشن میں 2010 سے الحمدللہ ویلیو بیسڈ ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ابھی میری کولیگ کی کچھ سلائڈس میں آپ کو بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ وہ ڈیٹیل میں اپنا لیکچر بھی دیں گی۔ الٹیمیٹ ہمارا جو فوکس ہے وہ ہولی قرآن ہے، جو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے انفارچونیٹلی۔ میراث القوم مسلمانوں نے بھی اور ہماری کمیونٹی نے بھی، اس نے قرآن میں خود اس ٹرم کو یوز کیا، محجورہ، انفارچونیٹلی وہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ تو ہمارا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ بچوں کو قرآن سے وابستگی کروائی جائے، وہ کسی بھی کلاس میں ہوں، کسی بھی گریڈ میں ہوں، اسکول میں ہوں، مونٹیسری میں ہوں، پرائمری میں ہوں، سیکنڈری میں ہوں، کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، مدرسے میں ہوں۔ تو ان دونوں چیزوں سے متمسک اس کو رہنا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام، ولی قرآن اور پرافٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو پورا 250 سالہ جو انسان ہے، یہ 250 سالہ زندگی جو اہل بیت علیہ السلام کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ اس کو ہمیں رول ماڈل بنانا ہے۔ اسی کو رول ماڈل بناتے بھی ایک مدرسہ یونیورسٹی امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام نے 8 سینچری میں شروع کی تھی، جس میں تمام علوم پہ، جو اسلامی علوم تھے، جو دنیاوی علوم، فلکیات، الجبرا، جغرافیہ، کیمسٹری، طبیعات، یہ سب کچھ سکھایا جاتا تھا، اور اہل بیت اس کی تعلیم دیتے تھے، اور ہر ایک کے سوال کو رسپونڈ کرتے تھے۔
وہ کبھی ریئیکٹ یہ رش نہیں کر سکتے تھے. کتنی ڈبیٹ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہندی طبیب کے ساتھ ہیں, کسی ملحد کے ساتھ ہیں, ایتھیسٹ کے ساتھ ہیں. تو سوال جواب سے ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اگر جواب آتا ہے تو ہم دیں, ورنہ جتنا بہتر طور پہ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ ہم چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. ایک جو چیز اہم ہے, اور جو یہ بھی امام علیہ السلام کا ایک قول ہے, ڈو ناٹ ریز یور چلڈرن دا وے پیرنٹس ریز یو, دے ور بورن فار اے ڈفرنٹ ٹائم. تو اپنے بچوں کو جو ہم اکثر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہ نہیں کرتے تھے, ہمارے والدین تو اس طرح نہیں کرتے تھے. آپ کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق بچوں کو ڈیولپ کرنا اور ایوالو کرنا ہے, اور جبھی یہ جو ایک زی جنریشن سے ہمارا گیپ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. تو ان میں سوشیوٹامک اسکلس, کوگنیٹو اسکلس اور ٹیکنیکل اسکلس, یا زیادہ میں اس کو آج کے ٹرمز میں کہوں تو 21st سینچری اسکلس, جو آپ سب لوگ اس سے آگاہ بھی ہوں گے. تو یہ اسکلس میں جو مینلی جو ہیں وہ فاؤنڈیشن لٹریسیز ہیں, لٹریسی, نیومریسی, سائنٹیفک لٹریسی, آئی سی ٹی لٹریسی, فائنینشیل لٹریسی, کلچرل اینڈ سول لٹریسی. اس کے علاوہ کمپیٹنسیز ہیں جو اپنے بچوں میں پیدا کرنی ہے, اور کیریکٹر کوالٹیز. کیریکٹر کو اس سینس میں انہوں نے نہیں لیا جس سینس میں اہل بیت علیہ السلام نے لیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ویلیوز بھی ہمیں انکلکیٹ کرنی ہے اپنے بچوں میں, تو پھر ہی ہم کچھ آگے جا سکتے ہیں. سیلف ریلائنس کے لیے جو مجھے ایک اچھی بک ملی وہ نائجیریا کی ایک ریفارمسٹ کی تھی, اور اس کا نام جولیس ڈائری تھا, ایجوکیشن فار سیلف ریلائنس. اس نے کچھ پرنسپلس دیے تھے کہ آپ کس طرح سیلف انڈیپینڈنس, رسپانسبلٹی اور ڈیموکریسی کو انوالو کر سکتے ہیں اپنی ایجوکیشن میں, اور کس طرح ایجوکیشن کو ریلیونٹ بنا سکتے ہیں. انفارچونیٹلی جو ہمارا کیریکولم ہے, جو ہماری بکس ہیں, وہ ہماری انوائرمنٹ سے, ہماری تعلیمات آل محمد و آل محمد علیہ السلام سے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے. وہ ہماری اکانومی سے بھی کنیکٹڈ نہیں ہے. ہم گلگت بلتستان میں رہتے ہیں, ہماری اکانومی کچھ اور ہے اور ہمارے بچے پڑھ کچھ اور رہے ہیں. تو کس طرح سے اپنے آپ کو سیلف ریلائنس کرنے کے لیے اپنی ایجوکیشن کو اکانومی سے, انوائرمنٹ سے, اور اپنے جو فیتھ ہے, جو اپنا اہل بیت علیہ السلام کی نالج کا پورا کانٹیکس ہے, وہ اپنے بچوں سے ہمیں کنیکٹ کرنا ہے. سو ہمیں پریکٹیکل اور پریگمیٹک ایکسپیرینسز کی کوشش کرنی ہے کہ بچوں میں ہم پریکٹیکل کر کے چیزوں کو سکھائیں, لرننگ بائی ڈوئنگ. اور پھر آہستہ آہستہ جو ایک پریشر بچوں کو کتابوں کا پڑھا ہوا ہے, پھر ایک جو فالس کمپٹیشن ہوتا ہے بچوں میں, ایک بچے کو ہم بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کی ڈسکریز کر رہے ہوتے ہیں. تو کس طرح سے ہم ایجوکیشن کو سیلف ریلائنٹ کر سکتے ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا تھا ضرب کلیم میں, حیات و موت نہیں التفات کے لائے. التفات کا مطلب ہے دھیان, التفات کا مطلب ہے توجہ, اس کا مطلب ہے محبت کی نظر. فقط خودی کی نگاہ کا مقصود, جو خودی کا فلسفہ انہوں نے دیا ہے کہ یہ بھی سیلف ریلائنس کے کانٹیکس میں ہے. اب آپ یقین کریں کہ جو قوم میں سیلف ریلائنس, اب یہ 45 سال کے امبارگوز اور سینکشنز جو ایران پہ لگے ہیں, یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ایران کے لیے, جو جس سے ان کو سیلف ریلائنٹ بنا دیا ہے. جتنی بھی اقوام ہیں, چاہے جاپان کی ترقی ہم دیکھیں, جرمنی کی ترقی دیکھیں, وہ سوشل بائیکاٹ کے اور بہت ہی مشکل ادوار سے گزرنے کے بعد ان اقوام نے حاصل کیے. چائنا بھی ان میں سے ایک قوم ہے. میں ایک ایگزامپل یہاں دیتا ہوں انڈونیشیا کی. وہاں پر بہت چھوٹی شیعہ کمیونٹی کا ایک پاکٹ ہے, وہ بھی جکارتا میں, اس کے آس پاس تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1 ملین سے 2 ملین کے قریب یہ لوگ ہوں گے, وہ بھی انقلاب ایران کے بعد. لیکن انہوں نے پورا اپنے ایجوکیشن موومنٹ شروع کی ہے اور اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیا ہے. تو کس طرح سے اپنے بچوں کو ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بچوں کو ہم سکھائیں کہ دوسری جو کمیونٹیز ہیں, جو ہماری رسپیکٹفل کمیونٹیز ہیں, ہمارے اہل سنت برادران ہیں یا دوسری کمیونٹیز ہمارے ساتھ, ہم کس طرح رسپیکٹفلی ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے. یہ بچوں کو بتانا ہے کس طرح اپنے ماحولیات کو, اپنی انوائرمنٹل ریسورسز کو, اپنے اکنامک ریسورسز کو یوز کر سکتے ہیں رسپیکٹفلی, اچھے پروفیشنز کو منتخب کرنے کے لیے, تاجر بننے کے لیے,
एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अच्छे स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। तो अब आप ये देखिए कि सेल्फ रिलायंस के जो सस्टेनेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से सबसे पहले इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, वो जब ही हासिल हो सकती है जब इकोनॉमी को हम कनेक्ट करें लोकल इकोनॉमी और रिसोर्सेज से और ख़वातीन को भी इसमें शामिल करें। सोशल कोहेजन एंड हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, ख़ासतौर पे वालिद की, कि अपने बच्चों की सेहत का और उसकी एजुकेशन का ख़्याल रखें और फिर किस तरह से हम अच्छे बच्चे, हेल्दी बच्चे हम ये डेवलप कर सकते हैं। तो एक आर्गुमेंट्स डेवलप करना और अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देना, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रिलायंस, कि किस तरह इश्यूज को टैकल करते हैं और रिजॉल्व करते हैं और किस तरह आप जो आपका कैनवस है उसके बाहर भी आप देख सकते हैं। देन एडॉप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन, किस तरह आप अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं और नई चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं। एंड सिविल एंगेजमेंट, अनफॉर्चुनेटली बच्चे अक्सर खास तौर पे जब एक पीरियड आता है मैट्रिक के बाद और इंटर के बाद और वैसे भी बहुत फजूल कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। ये कम्युनिटी के थ्रू हम हासिल कर सकते हैं और ख़ास तौर पे शिया एजुकेशन सर्वाइवल में मैं समझता हूँ कम्युनिटी का, वो हमें इंडिपेंडेंट एजुकेशन सिस्टम इन अ सेंस कि अपने बच्चों को प्रमोट करने के लिए, बट कनेक्टेड विद अदर कम्युनिटीज एज वेल। Ethics, morality and character is really very important. Modernization, किस तरह हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि इस्लाम जो है मॉडर्निटी को मना नहीं करता, बल्कि किस तरह से हम 21st सेंचुरीज की स्किल्स को हासिल कर सकते हैं, किस तरह डिजिटल मार्केटिंग में हम एक्सेल कर सकते हैं, कैसे व्लॉग में बच्चे कमा सकते हैं, कैसे ऑनलाइन बिजनेसेस कर सकते हैं, कैसे ई कॉमर्स कर सकते हैं। सो खास तौर पे जो आपके बारे में मिसकॉन्सेप्शंस हैं, अपने जो दूसरी कम्युनिटीज हैं उनके साथ पॉजिटिवली इंटरेक्ट करके आप बता सकते हैं कि देखिए जो आपको डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वी आर नॉट लाइक दैट। अहले बैत का मैसेज जो है वो सबके लिए है, कोई उनके मैसेज पे ऐसा कोई तासुब नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है। हर शख्स जो इमाम अली इस्लाम के कोर्ट से हमें भेज रहा होता है, हर शख्स अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पाकिस्तान में मोहब्बत करता है। तो ये कोई हमारा मैसेज ऐसा नहीं है कोई जिससे कोई फिरका वारियत फैलेगी। ये अहले बैत से मोहब्बत तमाम मुसलमानों पे वाजिब है और उनकी सिखाई हुई चीज़ें, क्योंकि उनके हासिल करे हुए उलूम जो जिसका इक्तिसाब उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है, वो इल्म में हर ज़माने में सबसे आगे नज़र आते हैं या उनके मानने वाले। तो दैट्स व्हाई ये जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में उनको ख़त्म करना है। कम्युनिटी लिंक्स डेवलप करने की, अगर एक अच्छा स्कूल चकवाल में है, एक अच्छा स्कूल पाराचनार में है, एक अच्छा स्कूल अगर फातिमिया हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बना रहे हैं, तो किस तरह उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं हम जाके, लाइक फॉर एग्जांपल बिहाड़ी में किसको, कोयटा में कैसे कर सकते हैं, किस तरह उसको खैरपुर में कर सकते हैं, किस तरह उसको हैदराबाद में कर सकते हैं, किस तरह उसको कोहाट में कर सकते हैं, हंगो में कर सकते हैं, ये चीज़ें। और फिर हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि एजुकेशन उनका हक है और उसको उनको हासिल करना है, खासतौर पे बेसिक एजुकेशन को। और आप ये देखिए, मैं सिर्फ एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरे पास टाइम कितना है, मेरे पास अभी आप टाइम तो खैर 28 मिनट रह गए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 10 मिनट्स में वाइंड अप करूँ कि फिर आपके सवाल अगर कोई होंगे तो इंशाल्लाह सवाल कर लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ पर हमारी अच्छी आबादी है, अक्सर मैं गया हूँ वहाँ पर, इतना अफसोस होता है वहाँ पर देख के कि जो टनों खुबानियाँ हैं, अमलोक हैं, अखरोट हैं और चेरीज़ हैं, वो रोड पे, सड़कों पे, खेतों में पड़ी हुई सड़ रही होती है और कोई इसको इस्तेमाल करने की कोई भी ऐसी एजुकेशन हमने बच्चों को, जो कि कोई ऐसी बड़ी एजुकेशन नहीं है, ये डिप्लोमा, ये इस तरह की एजुकेशन हमारे बहुत सारे प्रोफेसर तैयार हैं जो फूड प्रोसेसिंग की, फूड प्रिजर्वेशन की, जो 6 महीने में हमारे बच्चे-बच्चियाँ हासिल कर सकते हैं। ये एजुकेशन हमें कनेक्ट करेगी लोकल इकोनॉमी के साथ। तो किस तरह से वो हम प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह हम फ्रेश जो प्रोड्यूस है वो पाकिस्तान के अब दुनिया के मुख्तलिफ खत्ों तक हम भेज सकते हैं, किस तरह मिनरल्स का एक, और ख़ास तौर पे रेयर अर्थ मिनरल्स अल्हम्दुलिल्लाह पारा चनार में और गिलगित बल्तिस्तान में अल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं, पाकिस्तान को दिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका इस्तेमाल हमें नज़र नहीं आ रहा उस तरह जिस तरह से होना चाहिए। मैं
क्योंकि खुद मेरी फील्ड ज्योग्राफी है और मैं अक्सर मिनरल स्पेसिमेन वगैरह देखता रहता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान से लेके भी आता हूँ। लेकिन आप यकीन करें कि कोई ऐसा एक कोई ब्रोकर और एजेंट नहीं मुझे मिला, जो कोई गिलगिती या बल्ती हो, जो इस कारोबार में इन्वॉल्व हो, ले जाके वो चीज़ें अपनी जो पेशावर में सबसे बड़ी जेमस्टोन की मार्केट है, वहाँ बेचता हो। वो भी तकरीबन सब लोगों के बाहर के लोग हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का आर्थिक सिस्टम हो, जो मैंने आगे लिखा हुआ भी है, चाहे वो सिस्टम आप बिज़नेस का देखें, आप यकीन करेंगे बेस्ट जो ज़िंदगी में आलू के चिप्स वगैरह मैंने खाए हैं, वो मैंने गिलगित-बल्तिस्तान में खाए हैं। और मैं एक दफ़ा नगर में खड़ा हुआ था, मैंने देखा कि तकरीबन 10 ट्रक वहाँ खड़े हुए थे, जो आलू की पूरी फसल लेके जा रहे थे, लेकिन उसमें से एक ट्रक भी जो था वो लोकल कम्युनिटी का नहीं था। तो ये ट्रांसपोर्टेशन, इसकी प्रिजर्वेशन, ये हम क्यों नहीं कर सकते? और इस तरह का काम हमारी लोकल कम्युनिटीज़ को थोड़ी-सी एजुकेशन देकर हम टूरिज़्म बहुत है, आपको मालूम है वहाँ पर। और इस टूरिज़्म की वजह से हमारे बहुत सारे लोग उसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफ़ेशनल भी हैं, लेकिन बहुत ही नॉन प्रोफ़ेशनल वे में हैं। मैं अभी लास्ट ईयर मुझे मालूम हुआ है कि 2024 में 16 लाख लोग सिर्फ़ स्कर्दू गए हैं, 16 लाख लोग। इमेजिन कर सकते हैं कितना पोटेंशियल है टूरिज़्म का। लेकिन कोई भी चीज़ सिस्टमैटिक नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि काश कि ऐसा होता है कि ये प्रोडक्ट्स हमारी फ्रेश प्रोड्यूस और ड्राई फ्रूट्स पूरे जितने पाकिस्तान के मॉल्स हैं, कम से कम उनमें कोई हमारी सुपर मार्केट होती कि जिसमें हम ये प्रोड्यूस और ये चाहे वो मिनरल्स हों हमारे, चाहे वो दस्तकारियाँ हों हमारी, चाहे और प्रोडक्ट्स हों, वो काश कि वहाँ पर रखी हुई होती और वो इस तरह से आगे चल रहा होता। तो मैं एक थोड़ा सा लोकल इकोनॉमी से किस तरह हम बहुत कम अरसे में अपने बच्चे-बच्चियों को कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह फ्रूट्स ड्राई होते हैं, उसकी जो प्रोसेसिंग मशीन है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है, उसको लर्न करना भी बहुत आसान होता है। तो ये कुछ मैंने एग्ज़ाम्पल दी कि एजुकेशन को किस तरह से आप अगर करिकुलम में नहीं भी है तो आप कम्युनिटी बेसिस पर भी दस्तकारियाँ हैं, क्राफ्ट्समैनशिप वगैरह इन सब चीज़ों को कनेक्ट हम कर सकते हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने एक बहुत ही अच्छे मौज़ू पर जो है वो आपने अपने ख़यालात का इज़हार किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, बहुत अच्छा लेक्चर रहा आपका, बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम अटेंड किया है। आई एम टीचर इन मदीनातुल इल्म स्कूल और माशाअल्लाह। कराची में रिज़विया सोसाइटी। मेरा ये सवाल है कि जो आप कह रहे हैं कम्युनिटी हमारी है, तो पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता कि हम मिल के एक बोर्ड जैसे होता है, जैसे आगा खान बोर्ड है, जैसे कैम्ब्रिज सिस्टम है, हम भी तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इन्वॉल्व हो सब एक दूसरे के साथ। सब अपने अपने तौर पे अलग अलग काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्वॉल्व हो जाए और मिल जाए एक टीम की शक्ल में, बच्चों को भी हो के गिलगित बिल्तिस्तान के या कराची के या कोयटा के, ये भी आपस में मिले, तो इससे एक माहौल भी और एक दूसरे की सकाफत भी और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मिल सकती हैं। तो बहुत दिनों से मेरे दिमाग ये था कि कराची में बहुत सारे पहले तो गिने-चुने होते थे हमारी कम्युनिटी के स्कूल्स, अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा हो गए, तकरीबन जी, जी। 5-6, बल्कि शायद ज़्यादा ही है कराची में तो। जी, और जी, बहुत बाकी ज़्यादा है। मैं दुनिया आपके में सवाल का मैं जवाब देता हूँ, बहुत सवाल किया, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम सवाल किया मैडम आपने। बहुत और कोई बात तो तो नहीं इसके अलावा? जी, मेरा ख़्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस प्लेटफ़ॉर्म पे अभी हम बैठे हुए हैं, ईएलएमएस इन्हीं लाइन्स पे अल्हम्दुलिल्लाह सोच रहा है और कराची में भी हम शायद आज से 20 साल पहले हमारा एक मुश्तरका बोर्ड बनाना बहुत ज़्यादा आसान था। लेकिन क्योंकि अब वन करिकुलम की बात हो रही है, तो शायद आगे जाके शायद वो मुश्किल हो जाएगा जितना भी हम डिले करेंगे। लेकिन ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटफ़ॉर्म भी और कराची में हम लोग सोच रहे हैं कि अगर पूरे पाकिस्तान में हमारे लेट्स से कि अगर 10% स्कूल्स भी हैं पूरे टोटल स्कूल्स का, जो तकरीबन 2 लाख के करीब बनते हैं, तो अगर 10-15 हज़ार भी हमारे स्कूल हैं, तो सिर्फ़ अहले बैत की तालीमात पे मबनी अगर कुछ हम लिटरेचर ही डेवलप करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुद नीड इतनी है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी
प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। तो बेशतर स्कूल्स तो जो हैं वो सेकुलर टाइप के स्कूल हैं, चाहे वो शिया या सुन्नी स्कूल हों। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अहले बैत से कनेक्टेड हैं, वो शिया उसके ओनर्स भी हैं, मैनेजमेंट भी है, और उसके बाद वो इन तमाम मसाइल और नज़ाकतों को समझते भी हैं। तो ये अब इन लाइन्स पे हम सोच रहे हैं, हम भी, फातिमिया भी, और काफ़ी मीटिंग्स स्कूल्स के साथ हमारे फातिमिया एजुकेशन नेटवर्क की हो गई हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ़ कि एक प्लेटफ़ॉर्म हो, एक सिलेबस हो, बल्कि इस तरह का सिलेबस हम डिज़ाइन करें जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी हो, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें कुछ तनव्वुर, ख़ास तौर पे डाइवर्सिटी, जो मुख्तलिफ रीजन्स में हमारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, पारा-चनार में, गिलगित-बल्तिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, इन तमाम जगहों पर। तो ये ऑलरेडी इन पाइपलाइन है और बहुत जल्द इंशाल्लाह इसका आपको जवाब मिलेगा। थैंक यू। नुसरत भाई, आप कुछ ऐड करना चाहें तो इसमें कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत सही इरशाद फरमाया कि इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत है। और जैसे कि आप शुरू में बता रहे थे, आपने बीइंग द जियोलॉजिस्ट, आपने कुछ प्लांट्स का रेफरेंस दिया, और उनकी जैसे कैसे-कैसे पाकिस्तान के एक सिरे से दूसरी तरफ बहुत सारे जो ट्रीज़ हैं, वो ख़त्म हो गए, चले गए, और क्योंकि उनकी अफ़ादियत का हमें उनकी अ, पता नहीं था कि वो जी, जी। कितने हमारे लिए, हमारी इकॉनमी के लिए कितना ज़रूरी है, और कैसे-कैसे बहुत सारे वसाइल का हमारे जो है वो मिसयूज़ हो रहा है। तो ये तमाम आगाही जो है ऑफ़ कोर्स हासिल हो सकती है एक अच्छी मयारी तालीम के साथ, कि हमें पता हो कि हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं, हमारे अर्ज़ पाक के, हमारे वतन के जो रिसोर्सेज़ हैं, वो क्या-क्या हैं, और हम उनको कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें उनके बारे में बेहतर इल्म होगा और हम उनकी अफ़ादियत के मुताबिक अपनी एजुकेशन हासिल करेंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे, तो हम एक सस्टेनेबल इकॉनमी क्रिएट कर सकते हैं। अपनी इकॉनमी को खुद कफ़ालत की तरफ ले जा सकते हैं। आपने हवाला दिया डॉक्टर साहब गिलगित-बल्तिस्तान का, और वहाँ पे टूरिज़्म का। ऑफ़ कोर्स इट्स अ बिग हब फॉर टूरिज़्म, और उस तरीके से जितना काम करने की ज़रूरत है, शायद वहाँ पर उस तरह नहीं हो रहा। मुल्क के बहुत सारे एरियाज़ हैं, जिस तरह बहुत सारी कुदरती जो नेमतें हैं, वसाइल हैं, मादनियात हैं, उससे माला-माल हैं, लेकिन जो तालीम है वो उस तनाज़ुर में नहीं दी जा रही, या बच्चों को उस तरह नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो तालीम दी जाए वो उन वसाइल के मुताबिक दी जाए, या तालीम उन वसाइल के मुताबिक ली जाए जिनको हम बेहतर इस्तेमाल कर सकें। और ऑफ़ कोर्स ये जो हमारे जो असातिज़ा हैं मुल्क भर में सुनेंगे, और उनको पता लगेगा आपकी के लेक्चर की इफ़ादियत का। तो उनसे मेरी गुज़ारिश है कि बच्चों को वही तालीम दें जो जिनका वो अपने वसाइल का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। सर, मैं सुख़न इल्म और सर जमील काज़मी साहब का यानी दुआगो हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि हमें ये मौका नसीब किया इस प्लेटफॉर्म से कुछ सीखने के लिए। यकीनन इस पे बहुत सी प्रोडक्टिव चीज़ें थी जो मेरे लिए एक पहली दफ़ा सुनने को मिली। मैं खुद एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहा हूँ। 2012 में मेरी एमएससी थी पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने एक देहात में छोटा सा स्कूल बनाया हुआ है अपना। सर तशरीफ़ ले आए थे, उन्होंने देखा चीज़ों को। जहाँ तक जैसे हम अपने जैसे एसेट्स हमारे ट्रीज़ के हैं, जियोग्राफिकली हैं, ओवरऑल बाकी देख रहे हैं, रोज़ ज़ाया होते जा रहे हैं। इससे मुआशरे का जो सबसे बड़ा एसेट्स होता है वो आने वाली नस्लें होती हैं। बेशक, बेशक। अब जैसे सर बता रहे थे कि द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ गया है। लेकिन उसको कंट्रोलिंग करने के वाले से और बाकी चीज़ों के वाले से हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं था। और इस वक़्त जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो कामयाब जो ज़िंदगी है वो मटीरियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर बता रही है, और जवान और यूनिवर्सिटी और स्कूलों में वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और इस तरह के मामलात में बढ़ते हुए और एजुकेशन से वो दूरी नज़र आ रही होती है। तो इस तरह के मसाइल हम देहातों में भी मुश्किलात को देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो 70% आबादी वो विलेजर्स है। तो क्योंकि मैं खुद एक स्कूल रन कर रहा हूँ जो पिछले 8 सालों से एक मिडिल स्कूल है,
تو سر اس پہ جو مجھے بنیادی طور پہ جو مشکلات یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی تھی وہ یہی ہے کہ ہم بچے کو ایک مٹیریلسٹک اپروچ سے کیسے نکالیں، اس کو کیسے اس طرف لے، کیونکہ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو ہمیں وہاں سوائے یہ مادیت کے علاوہ کوئی اور چیز بڑھائی نہیں گئی۔ ایک کامیاب بھی زندگی کا جو پاکستان میں جو کنسیپٹ دیا گیا وہ ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے جو اسلامک پرسپیکٹو کے علاوہ ہے۔ تو یہاں پہ جو میرے پاس جو بچے آئے جیسے مارکیٹ کے اندر بچے ہیں تو ہم بھی تو ایسی مارکیٹ کی طرح بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، تو جی 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 ہمیں بھی ابھی خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہاں سے جو بچے میٹرک کر کے نکلیں گے 8 کے بعد نکلیں گے تو وہ مارکیٹ میں ہمارے ادارے کے بچے اور دیگر اداروں کے بچوں میں کیسا فرق محسوس کریں۔ اس کی جی جی وجہ جی، سے یہ ہے کہ بہت ہمارے اچھا پاس سوال کیا آپ نے نہ ناصر، میں ہی آپ کو ہمارے جواب دوں۔ پاس، جی سر، نہ ہی ہمارے پاس کریکولم ہے، نہ ہی ہمارے پاس وہ ٹیچر ٹریننگ ریسورسز ہیں، نہ ہی وہ ہمارے اکارڈنگ ٹو چادہ معصومین کے جو ان کی زندگی چاہے سائنسی ہو اخلاقی ہو، وہ کوئی ایسا نصاب سازی کا بھی ہمارے پاس کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ تو سر اس کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں، اور کل کو خدا کے سامنے ہم بھی پیش ہونا ہے تو جی فرق نہیں دیکھیے، ہوگا باقی لوگوں کے ساتھ۔ یہ بہت اچھا سوال کیا، یہ صرف آپ کا صرف رورل ایریاز کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ خاص طور پہ شہروں کا مسئلہ زیادہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم صرف بچے کو ہم ایک ڈگری یا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے پڑھا رہے ہیں، اور ایک کیریکٹر بلڈنگ جو پہلے ہوتی تھی، تعلیم و تربیت، وہ ہمارے معاشرے سے معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ میں صرف اگزامپل آپ کو ایک بہت مہذب معاشرہ سو کال جو جسے ہم کہتے ہیں امریکہ کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب تک کیریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن میں شامل نہیں ہوگی، ویلیو بیس ایجوکیشن شامل نہیں ہوگی، تو امریکہ جیسے معاشرے میں آئیوا ایک اسٹیٹ ہے، وہاں پہ جو جیل کے اخراجات ہیں، جیل کے اخراجات وہ جی تقریباً $2 بلین ہیں، صرف ایک شہر کے، یوٹا ایک سٹی ہے وہاں پر، $2 بلین۔ اچھی ایجوکیشن جس میں آپ کیریکٹر بلڈنگ بھی اگر کر رہے ہو تو بچہ کرائم میں اور ایڈکشن میں کم سے کم انوالو ہوگا۔ تو کیریکٹر بلڈنگ یا ویلیو بیس ایجوکیشن کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ معاشرے کا ایک وہ صرف ٹیکنیکل یا پروفیشنل اسکل لے کے معاشرے میں نہیں جا رہا، بلکہ اس کو یہ بھی احساس ہے کہ یہ ماحول میں اگر میں یہ چیز کروں گا تو یہ فساد ہوگا، معاشرے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، کس طرح اپنی بہنوں کا خیال رکھنا ہے، وراثت میں اس کا حق دینا ہے، اہل بیت نے کس طرح ان تمام چیزوں کو بتایا۔ تو پہلی بات تو اس بات پہ کنونس ہونا چاہیے، پوری دنیا اس بات پہ کنونس ہے کہ ویلیو بیس ایجوکیشن ہم اسکول کالج یونیورسٹی میں رکھیں گے تو اس پہ کم خرچہ، کم ریسورسز لگیں گی ایز کمپیئر ٹو ہم اس کو اوپن چھوڑ دیں تو ڈرگ ایڈکشن میں، کرائمز میں، اس تمام فساد میں ہمارے 100 گنا زیادہ وسائل خرچ ہو جائیں گے، پہلی بات۔ دوسری جی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کریکلم ہم اسکولوں کے لیے ڈیزائن کر چکے ہیں، اور جب انشاءاللہ آپ آئیں گے یا آپ ہمارے اسکول کا وزٹ کریں یا آپ وزٹ نہیں کر سکتے تو وہ مٹیریل ہم آپ کو پیش بھی کر سکتے ہیں کہ 8ویں جماعت تک، مڈل تک فاطمیہ ہائر ایجوکیشن سسٹم اور فاطمیہ ایجوکیشن نیٹ ورک کیا کر رہا ہے، اور وہ انفارمیشن کس طرح اپنے بچوں کو، ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو کنیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک اچھے شہری بن سکے اور اپنے خاندان کا بھی ایک اہم جز ہوں، سوسائٹی کا بھی، اور معاشرے کے علاوہ پورے ملک کی اکانومی میں اور پورے ملک کے سوشل جسٹس میں وہ کنٹریبیوٹ کریں۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ اگر آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے بچوں کو، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو بیشتر کیریکٹر بلڈنگ کے اصول ہیں وہ بچوں کو معلوم نہیں ہوگے کہ کس طرح سے تہذیب کیا ہوتی ہے، شائستگی کیا ہوتی ہے، آنیسٹی کیا ہے، کیسے دوسرے کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، ایثار کا جذبہ کیا ہے، قربانی کیا ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ بہت جی مختصر تھا، میں نے جواب دیا آپ کو، لیکن سر، آپ سلامت رہیں، کنیکٹ رہیے گا سلامت رہیں۔ ایلیمنٹس کے ساتھ انشاءاللہ۔ ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کی طرف سے پروفیسر امتیاز رضوی صاحب کی طرف سے، تمام ڈائریکٹرز کی طرف سے، وی آر تھینکفل ٹو آل آف یو فار جوائننگ اس، اور انشاءاللہ وی ہوپ دیٹ ول بی گیونگ اس فیڈ بیک فار دس۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر سید جمیل حسین کاظمی صاحب کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت شکریہ، بہت بہت ہی شکریہ۔ اہم اور ضرورت کے مطابق لیکچر دیا۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ سب کا، تھینک یو سو مچ۔